بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نوجوان ساتھیوں کے یہ سوالات رہتے ہیں کہ حضرت شادی کے بعد کی کچھ زندگی اور خاص کر کے پہلی رات کے حوالے سے ایک ویڈیو میں کچھ خاص پیغام جو شریعت کے حساب سے بہتر ہو وہ ہم لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ آج کل نوجوانوں میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے غلط ذہن بن جاتا ہے اور پھر وہ اسی غلطی کو دہراتے رہتے ہیں اور پہلی رات میں خاص کر کے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ بتایا جائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو 10 پوائنٹ بتائیں گے، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ بہت خوشگوار زندگی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بیوی جو ہے نا، یہ نکاح میں آپ جسے لے کر آئے ہیں، اس سے آپ الفت اور محبت رکھیں۔ اور جب آپ کی پہلی رات ہو شادی کی تو حدیث شریف سے بھی یہ ثابت ہے کہ اپنی دلہن کو آپ کوئی چیز تحفے میں دیں یا پھر کھانے کی کوئی خاص چیز تیار کروا کے دلہن کو کھلائیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ تو پہلی چیز الفت و محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اور پہلی رات میں آپ کیا کریں کہ کوئی چیز گفٹ دیں، تحفہ دیں، اگر انہیں کھلائیں، مٹھائی وغیرہ آپ رکھے ہوں تو وہ بھی انہیں کھلائیں، دلہا بھی دلہن کو کھلائے، دلہن دولہے کو کھلائے۔ اس سے محبت بٹے گی اور اظہار محبت بھی ہوگی اور آپسی اتفاق و اتحاد کا ثبوت بھی ملے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ آپ گفٹ وغیرہ دے کر فارغ ہوں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں، نماز شکرانہ ادا کریں۔ جس طرح 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا ہے، بس شکرانے کی نیت کرنی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ کہ خلوت میں جانے سے پہلے خلوت میں جب آپ تنہائی میں ملاقات کریں اپنی بیوی سے پہلی بار میں، تو کیا کرنا ہے کہ عورت کے سامنے کے بالوں کو آپ پکڑیں، اس طرح، یہ دائیں ہاتھ سے عورت کے سامنے کی یہاں جو بال رہتے ہیں نا، یہاں اس کو پکڑیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مٹھا بھر کے آپ نوچ لیجئے، نہیں، نوچنا مراد، حدیث شریف میں تو یہ موجود ہے کہ اس طرح مشت سے پکڑیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بال وغیرہ بندھے ہوں تو بھائی مشت کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر بال وغیرہ کھلے ہوں، بندھے ہوں تو کھول لینا بھی بہتر ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے آسانی کے ساتھ پکڑیں، نرمی کے ساتھ، تاکہ عورت کو تکلیف نہ ہو۔ اور سب سے پہلے آپ کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ۔ اس کے بعد میں آپ اس دعا کو پڑھیں تو پھر آپ یہ خیال رکھیں کہ وہ آپ کی جو دلہن بن کر آئی ہے آپ کے گھر میں، بالکل آپ اپنے اوپر نفسانی خواہشات کو جو ہے سوار رکھ کر بالکل اس کے اوپر ٹوٹ نہ پڑیں۔ وہ آپ کے ایک دن کے لیے بیوی نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے شریک حیات ہے، یعنی زندگی بھر کے لیے آپ کے ساتھی ہیں۔ اس لیے آپ دونوں ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے کیا کریں، آپس میں ایک دوسرے سے الفت محبت کا اظہار کریں، انسیت پیدا ہو دونوں کے درمیان، اور دونوں راضی ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو جیسے بعض نوجوانوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بس شادی کیے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلہن تو ہمارے غلام کی طرح، باندی کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ دلہن جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے بالکل اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ یہ نفرتوں کا باعث بن جاتا ہے اور جو ہے آپس میں اختلاف اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو انسیت اور محبت پیدا کریں، ملاعبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں تاکہ اس کو بھی اچھا لگے جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ، جب آپ مجامعت کریں یعنی ہم بستری کریں تو ہم بستری کرنے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کیونکہ شیطان جو ہے نا اس وقت داخل ہونے کی بیچ میں کوشش کرتا ہے، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس کو دور رکھ یہاں سے۔ تو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا آپ پڑھیں۔ نمبر 5، دونوں اس عمل کے لیے راضی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک تیار ہو اور دوسرا تیار نہ ہو، تو پھر اس میں بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اختلاف کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے میاں اور بیوی دونوں کا تیار رہنا ضروری ہے۔ مرد حضرات تو عام طور پر اس کا جو ہے پتہ چلتا ہے اور وہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ تیار ہی رہتے ہیں، لیکن عورتوں کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اگر عورتیں بھی تیار ہوں تو ہرگز اپنے شوہر سے شرم نہ کریں اور وہاں اپنے تیار ہونے کا بھی انہیں بتائیں، تاکہ جو ہے آگے جو بھی ان حضرات کو کرنا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے عمل میں لا سکیں۔ میں تھوڑا حیا کے پردے میں رہ کر بتاتا ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے بھائی، دونوں ایک دوسرے کو تیار کریں اور دونوں کو رضامند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہم بستری کریں، ایک راضی ہو ایک راضی نہ ہو، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 6واں پوائنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے نا وہ آپ کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے جب ہم بستری کریں تو صرف اور صرف مقام خاص میں جو پیدائش بچے کی ولادت کی جو جگہ ہے وہاں پر ہم بستری کریں۔
पाखाना के मकाम में हरगिज़ नहीं। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। कुरान में कहा गया तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम अपनी खेती में जहाँ से चाहो आओ। आप पोजीशन कुछ भी लें, लेकिन मकाम ख़ास में ही जो पैदाइश की जगह है वहाँ पर आप हम बिस्तरी करें, उसके अलावा आप किसी और जगह में जो है जाने की कोशिश ना करें। ठीक है। नंबर 7 जो है, जब हम बिस्तरी कर रहे हों तो उस वक्त आप ये ख्याल रखें कि जितने ज़रूरत हो उतना ही कपड़ा निकाला जाए, और अगर बढ़ाना हो गए हैं, पूरे कपड़े निकाल दिए गए हैं, तो फिर ऐसे सूरत में आपको करना चाहिए कि किसी चीज़ से ढक लें। इस तरह जो है बेहयाई का सबूत ना दें, चादर वगैरह ऊपर से ओढ़ लें। नंबर 8 इंजाल के बाद, चूँकि मर्द हज़रात आमतौर पे पहले फ़ारिग होते हैं, तो फ़ारिग होने के बाद ख्याल रखें कि आपके जो शरीके हयात है उनकी फ़रागत का भी ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि जब आप डिस्चार्ज होने बस भागें, नहीं, थोड़ी देर आप जो है सुकून इत्मीनान के साथ रहें ताकि वो भी फ़ारिग हो जाए। अगर फ़ारिग होने से पहले आप जुदा हो जाएंगे तो फिर इख्तिलाफ़ात के बाइस बनते हैं और मियाँ और बीवी में झगड़े का जो है बाइस बनता है, इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 9 कि मियाँ और बीवी से क्या करें, आप मुलाबत आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी हंसी मजाक करें ताकि दोनों का दिल बहले और दोनों इस काम से राज़ी हो जाएँ और दोनों इत्तेफाक के साथ हम बिस्तरी राज़ी बरज़ा करें। और नंबर 10 जो है, मियाँ और बीवी के जो मामलात होते हैं ना, ये प्राइवेट होते हैं, तो हरगिज़ आप इस चीज़ को किसी और से जाकर ना कहें, चाहे वो आपका कितना ही ख़ास दोस्त हो, किसी को आप ये सारी चीज़ें ना बताएं। ये हया का मामला है तो इसको पर्दे में रखना चाहिए। नौजवान क्या करते हैं कि अपने जो प्राइवेट चीज़ें रहती हैं ये दोस्तों में शेयर करते हैं। याद रखिए कि ये बिल्कुल बेहयाई का काम है और इस तरह की हरकत जो है नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। शौहर और बीवी का जो भी मामला हो ये प्राइवेट है आपका, तो सिर्फ आप जाने, आपके अलावा कोई भी इन चीज़ों को दोनों में से, चाहे वो औरत हो ना, वो अपने सहेलियों से शेयर करें और शौहर हो अपने दोस्तों से ना शेयर करें। आप ही दोनों इस चीज़ को जानकर रखें, किसी से हरगिज़ इन बातों का जिक्र ना करें। तो ये 10 पॉइंट थे, इनमें से कुछ तो ख़ास शादी की पहली रातों में ख्याल रखना ज़रूरी है और कुछ चीज़ें वो हैं जो ज़िंदगी में शादीशुदा लोगों के लिए ज़रूरत पड़ेंगे। तो इन 10 पॉइंट का आप ख्याल। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़रा खुलकर बात करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ईयरफोन लगा लें। दोस्तों, बीवी से हमबिस्तरी के दौरान कई ऐसे काम हैं जो इस्लाम में हराम और नाजायज़ हैं। इन कामों के बारे में ना जानने की वजह से लोग गलतियां कर बैठते हैं। इसके अलावा कुछ काम मकरूह और नापसंद होते हैं जिन्हें भी नहीं करना चाहिए। हमबिस्तरी में जो काम हराम हैं उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो मकरूह हैं उनसे भी बचना चाहिए। इस्लाम में सिर्फ वो काम करने की इजाज़त है जो हलाल और जायज़ हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से काम हलाल हैं और कौन से हराम। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें इन सभी सवालों के जवाब दिए जा सकें। वीडियो पूरी देखने के बाद आप जान जाएंगे कि इस्लाम में कौन से तरीक़े सही हैं और कौन से गलत। वीडियो बहुत ही जानकारी से भरी हुई है, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ये ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में आप पूछने में शर्माते हैं और जानना भी चाहते हैं, इसलिए उल्टे सीधे कमेंट ना करें और वीडियो पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, क्या हमबिस्तरी से पहले मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? हमबिस्तरी से पहले शौहर बीवी का और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती, मतलब मियाँ बीवी दोनों हमबिस्तरी से पहले एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन पूरे तौर पर नंगे होना या नंगे होकर हमबिस्तरी करना ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचें। चौथा सवाल, क्या बीवी के पिछले हिस्से में हमबिस्तरी करना जायज़ है? पिछला हिस्सा यानी बीवी की शर्मगाह का पिछला हिस्सा यानी बैक साइड के रास्ते से हमबिस्तरी करना जायज़ है या नहीं? इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी करना हराम है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर शौहर अपनी बीवी को ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को मना करे और समझाए कि ये हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनहगार होंगे। लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। नंबर 5, बीवी की शर्मगाह को चूमना या मुँह में लेना कैसा है? क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादियां होती हैं वो ये गलती कर बैठते हैं। याद रखें, इस तरह की हरकत बहुत ही गलत दर्जे की हरकत है और हराम है। शर्मगाह एक गंदी जगह होती है, वो निकासी की जगह होती है, जिस्म का गंदा पानी वहाँ से बाहर निकलता है जो नापाक होता है, इसलिए ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, क्या मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों रात में नंगे होकर एक साथ सो सकते हैं? अगर दोनों नंगे होकर एक साथ सोते हैं तो क्या गुनहगार होंगे? मियाँ बीवी रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं, इसमें गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है, तो इसलिए पूरी तरह मुकम्मल नंगे होकर मत सोएं, ऐसा करना बेहतर नहीं है। नंबर 8, बीवी के आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीवी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हमबिस्तरी करना या बीवी अपने शौहर की आंखों पर कपड़ा बांधकर हाथ पैर बांधकर हमबिस्तरी करे खेलते हुए, तो ऐसा करना क्या सही है या नाजायज़ है? मियाँ और बीवी दोनों राजी हैं तो ऐसा कर सकते हैं, मगर बार बार ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 10, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर जिस्म को चाटना कैसा है?
مطلب بیوی کے جسم پر کہیں پر بھی چاکلیٹ کریم وغیرہ لگا کر اس کے جسم کو چاٹنا کیا یہ صحیح ہے؟ تو سنیں، بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے پیشانی، گال یا ہونٹ کو چوم سکتے ہیں، پر پورے جسم کو چاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا طریقہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب جانور پیار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے جسم کو زبان سے چاٹتے ہیں، تو اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہی بات جسم پر چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا، تو یہ بھی ویسٹرن کلچر ہے۔ مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے بالکل بھی نہیں اپنانے چاہیے۔ نمبر 11، کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، یعنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھیل سکتی ہے یا چوم سکتی ہے؟ شوہر کا اپنی بیوی کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے، اور اسی طرح بیوی کا بھی اپنے شوہر کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے۔ بیوی جب چاہے اپنے شوہر کے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، کھیل سکتی ہے اور چوم بھی سکتی ہے، مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر۔ شرمگاہ کو چومنا یہ درست نہیں ہے، ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے یا چومنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، مگر بلا ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12، کیا شوہر اپنی بیوی کے شرمگاہ کے ساتھ ہاتھ سے کھیل سکتا ہے یا بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھو سکتا ہے؟ اس سوال کا بھی وہی جواب ہوگا جو پچھلے سوال کا تھا۔ شوہر جب چاہے اپنی بیوی کے جسم کے کسی بھی حصے کو اس کی اجازت سے چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے اور چوم بھی سکتا ہے، مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر۔ نمبر 14، شوہر کے کہنے پر کیا بیوی رات کو شوہر کے ساتھ مختصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے؟ یعنی پورے کپڑے نہ پہنے بلکہ کیول شرمگاہ اور پستان کو ڈھکنے کے لیے چھوٹے کپڑے پہن کر کیا سو سکتی ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہن کر آنا یہ جائز ہے۔ مطلب بیوی اپنے شوہر کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کر یا کیول اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر آ سکتی ہے اور رات کو سو سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ نمبر 15، کیا میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں؟ جی ہاں، میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اور پھر دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ نمبر 16، کیا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ اپنے اپنے شرمگاہ کے بال کاٹے، مگر ایک دوسرے کے کاٹنا یہ ادب کے لحاظ سے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر معذور ہے، بیمار ہے یا ایسی کسی بڑی مجبوری میں کہ شوہر اپنا بال نہیں کاٹ سکتا ہے یا بیوی اپنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے، تب شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے بال کاٹ سکتی ہے، مگر بنا کسی کارن کے صرف شوق یا مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17، کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے، اب شوہر اور بیوی جس حالت میں بھی ہم بستری کرنا چاہے کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری جائز تو ہے، مگر کمرے میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے چمکے، یا پھر چادر وغیرہ اوڑھ کر ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 18، کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اگر شوہر کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، اسٹیمنا ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کے جنسی خواہشات کم ہونے لگتے ہیں اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اس لیے ایک رات میں ایک ہی بار ہم بستری کریں، کئی بار کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 19، ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم کو مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا یا سہلانا کیا صحیح ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم پر مالش کرنا بالکل صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں کے بیچ اور زیادہ پیار بڑھتا ہے۔ اگر شوہر کا ہم بستری کرنے کا من ہے اور بیوی راضی نہیں ہے تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 20، کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ہم بستری کا بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے، مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کرنے سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بستری کر سکتے ہو، مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھے ہم بستری کے حوالے سے 20 سوال اور ان کے جواب۔ یہ سبھی مسئلہ ہر مسلمان بھائی بہن کو پتہ ہونا چاہیے۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔